کسی نے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت کوئی طالب علم چپل میری چوری کر کے لے گیا، تو حضرت نے فرمایا طالب علم چور نہیں ہوتا، چور طالب علم کے لباس میں آتا ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو جو دین کے نام پر جو لوٹتے ہیں، اتنی حیا کرنی چاہیے کہ کم از کم دین کا تو میں خیال کروں، دین کی نسبت کی تو لاج رکھوں۔ ہمارے استاد مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سنانے لگے ایک دن کہ ان کی مسجد میں ایک بہت سیٹھ آدمی بھی نماز پڑھتا تھا، کسی نے انہیں تاڑ لیا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بندہ دیندار ہے، آ کے ان کے پاس پیچھے آ کے بیٹھا اور سلام پھیرا۔ جب انہوں نے نماز کا ملے کہا جی بس آپ سے ملنے آیا ہوں فلاں جگہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں نظر آئے ہیں اور کہا کہ فلاں جگہ پہ میرا ایک امتی اسے سلام کہہ دینا۔ اب ان کی تو حالت غیر ہو گئی کہ حضور کا سلام آ گیا، اب جی میں سلام دینے آیا اور میں جا رہا ہوں، انہوں نے ایسے سے ایسے جانے دوں گا تمہیں، میرے گھر چلو تمہیں کھانا کھلاؤں گا، تم نے اتنا بڑا کام کیا، تمہارے ذریعے سے اللہ کے نبی نے مجھے سلام دیا۔ اب اسے پتہ تو تھا آگے میں نے کیا چال چلنی ہے، کرتے کرتے تعارف ہوا کیا کرتے ہیں، ان کا میرا مدرسہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس نام پر جو ہے اس نے 75 لاکھ روپے دیے اور بعد میں پتہ چلا سب فراڈ تھا، کوئی بھی اس جگہ میں مدرسے کا نام نمود بھی نہیں ہے۔ تو دیکھو بے حیائی یہ کہ جب آدمی بےایمانی پہ آئے تو نبی کا نام لے کے بھی لوٹتا ہے، اسے نبی سے بھی حیا نہیں آتی۔ اور جب حیا دل میں آ جائے اور فکر ہو تو فقیر آدمی بھیک مانگ رہا ہے یورپ میں اور وہاں سے ایک عیسائی جوڑا گزرا، اس نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور ان کو دیا، اور فقیر کو دے دیے پیسے، چلے گئے۔ اب سب ان کو یہ نہیں پتا کہ جیب کے بجائے وہ والیٹ نیچے گر گیا ہے۔ اس فقیر کی نظر تھوڑی دیر بعد پڑی، اس نے کہا کہ یار اس میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جوڑا یہاں سے گزرا تھا، انہوں نے یہ والیٹ نکالا تھا اور مجھے پیسے دیے، اس نے وہ لے کے رکھ دیا۔ اتفاق سے دوسرے تیسرے دن اچھا دیکھتا تھا وہ فقیر کے وہ بندے نظر آئیں، ایک دو دن بعد وہ وہاں سے ان کا گزر ہوا، اس نے پہچان لیا کہ بھائی یہ اس دن آپ کا والیٹ گر گیا تھا۔ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ اچھا وہ پیسے دینے والے عیسائی تھے۔ اس فقیر کو کہا اگر تم یہ رکھ بھی لیتے تو ہمیں کیا پتہ تم نے لیا، تم نے رکھا کیوں نہیں؟ اس نے کہا فقیر ضرور ہوں لیکن بے ایمان نہیں ہوں، میرے دل میں آیا لیکن خیال آیا کہ کل قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام کے تم امتی ہو اور اگر عیسیٰ نے ہمارے نبی کے سامنے یہ مدعا پیش کر دیا کہ آپ کے امتی نے میرے نام لینے والے امتیوں کے پیسے کیوں ناجائز طریقے سے قبضہ کیے تھے، تو قیامت کے دن میرے نبی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے میری وجہ سے، تو میں اپنے نبی کو حضرت عیسیٰ کے سامنے شرمندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے یہ تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ آدمی جب یہ سب سے خطرناک کام یہ ہے کہ دینداری کے لبادے میں کوئی بیوقوف کسی کو بنائے، اور ایسے بہت سارے ہیں، اور یہ دیندار نہیں ہوتے، یہ مولوی نہیں ہوتے، یہ بے ایمان ہیں، یہ دین کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ لبادہ کیا پہنا ہوا ہے اور اندر سے کیا ہے یہ اللہ ہی کی پناہ۔ کم از کم اس بے روپیے سے کوئی سبق حاصل کرے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بے روپیہ کئی روپ بدل کے آتا تھا اور اورنگزیب عالمگیر اسے پہچان لیتے تھے۔ اورنگزیب نے کہا کہ تو جس روپ میں بھی آ تجھے میں پہچانوں گا، اور اس نے کہا ایسا روپ دھاروں گا نا کہ پہچان بھی نہیں سکو گے، اور اس نے کہا کہ ایسا روپ دھارتا ہے نا تو 100 شرفیاں تجھے انعام میں دوں گا۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے بالکل لاپتہ رہا، جنگل میں درویشوں کا روپ دھار کے بیٹھ گیا۔ اب جناب جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے دیکھتے کوئی ولی ہے، جاتے اس سے دعائیں کرواتے ہیں اور یہ اور وہ، اس کی شہرت پھیل گئی۔ اورنگزیب کے دل میں تو علماء اولیاء کی محبت تھی، اسے بھی پتہ چلا کوئی درویش ہے، وہاں پر آیا اور اورنگزیب نے اسے 1000 اشرفیوں کا تھیلا دیا، یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ اس نے کہا ہٹاؤ، ہم فقیروں کو دنیا کی محبت دل میں ڈالتے ہو، نہیں چاہیے، نکال دو اس کو، یہ دنیا میرے دل میں ڈالنا چاہتا ہے۔
اس نے کہا جی آپ غصے نہ ہو، یہ ہدیہ قبول کر لیں۔ اس نے کہا نہیں، کیا کام ہے؟ کہا جی دعا کرانی ہے۔ اچھا جی دعا کروا دی، اچھا جاؤ، آئندہ دنیا شنیا میرے سامنے نہیں لانا، ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں۔ اب جب اورنگزیب اپنے دربار میں گیا تو یہ بے روپیوں اس کے یہاں پہنچا اور کہا، آخر روپ دھار لیا نا، دیکھا پہچانا ہی نہیں تم نے، وہ میں ہی تو تھا، لاؤ میری 100 اشرفیاں۔ اورنگزیب نے کہا یار ایک بات مجھے بتا، اس ٹائم میں 1000 دے رہا تھا تو وہ لے لیتا نا، اب 100 کے چکر میں آیا ہے تو وہ 1000 دے رہا تھا۔ اور اس نے کہا بادشاہ اورنگزیب بات سنو، میں لے لیتا لیکن قیامت تک لوگوں کا اولیاء پر سے اعتماد اڑ جاتا کہ وہ یوں دنیا کے مار بھوکے ہیں اور وہ یوں دنیا کے لالچی ہیں۔ میرے دل میں آیا لیکن میں نے ان اللہ والوں کی لاج رکھنے کے لیے وہ پیسے نہیں لیے، ورنہ میں وہ لے لیتا۔ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو یوں دینداری کو بدنام ہونے سے یوں بچاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔